السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج ہم قرآن پاک کی سورۃ الشعراء کی چند خوبصورت اور ایمان جگا دینے والی آیت پر غور کریں گے۔ آیت نمبر 83 سے 88 یہ وہ دعائیں اور الفاظ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کی، اور ان میں سے بہت سی قیمتی نصیحتیں چھپی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 83۔ اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ پیاری بہنوں، یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم صرف دنیاوی علم نہیں بلکہ اللہ سے حکمت اور نیک لوگوں کی صحبت مانگیں۔ نیک ساتھی ہماری زندگی سنوار دیتے ہیں۔ آیت نمبر 84۔ اور میرا ذکر بات والوں میں بھی سچائی کے ساتھ باقی رکھ۔ کتنی خوبصورت دعا ہے ہر بہن کے لیے۔ یہ دعا مانگنے کے لوگ ہمیں نیکی، سچائی اور دین سے پہچانے، ہماری نیت اور عمل اتنے صاف ہوں کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آیت نمبر 85۔ اور مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے۔ پیاری بہنوں، دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے پریشان نہ ہو، جنت کی طلب رکھیں۔ یہی ہمارا اصل گھر ہے۔ اللہ سے ہمیشہ جنت مانگا کرو۔ آیت نمبر 86۔ اور میرے والد کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، چاہے وہ ایمان پر بھی نہ ہو۔ اسلام محبت سکھاتا ہے، نفرت نہیں۔ پیاری بہنوں، آیت نمبر 87 اور 88۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، وہ دن جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد۔ پیاری بہنوں، آج ہم مال و دولت، کپڑوں، جائیداد اور دکھاوے پر خوش ہوتے ہیں، مگر قیامت کے دن صرف ایمان، نیک اعمال اور سچائی کام آئے گی۔ اس لیے دنیا کی ظاہری چمک دمک کو اصل کامیابی نہ سمجھو، بلکہ اللہ کی رضا کی فکر کرو۔ پیاری بہنوں، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہیں کہ حکمت اور نیک صحبت مانگو، دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں جنت طلب کرو، والدین کے لیے دعا کرو، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج اپنی زندگی سنوارو۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نیکی کی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھر دے۔ آمین۔ آئیں قرآن سے محبت کریں اور اس پیغام کو شیئر کریں۔